اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ حضرات گرامی، ہم پھر سے ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں صحیفہ سجادیہ کی 44 نمبر دعا کے ساتھ، جو جناب امام زین العابدین یعنی حضرت سید سجاد علیہ السلام سے مروی ہے۔ یہ دعا ماہ مبارکہ رمضان کے آغاز میں ہے، جس میں آپ نے اللہ سے اپنے مطالبات اور اپنی درخواست اور امور بندگی کے اوپر اللہ سے کمک اور مدد کے سلسلے میں ہے۔ چونکہ یہ دعا عربی میں ہے اور آج کا ہمارا معاشرہ عربی سے نابلد ہے، ناآشنا ہے، اس لیے اس کے ترجمے کی طرف اور ترجمے اگر جہاں ضرورت ہوتی ہے تھوڑا بہت تشریح کی بھی گنجائش رہتی ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سینکڑوں ایسے نکات ہیں اس دعا میں کہ جسے امام نے بیان فرمایا ہے اور ہم سب کو ان نکات کی طرف متوجہ بھی کیا ہے، جن میں سے ہم نے تقریباً 25 نکات کی طرف اشارہ کیا تھا، اور آج پھر کچھ ان نکات کی طرف متوجہ کریں گے اور متوجہ ہوں گے جو ہماری زندگی بالخصوص ماہ رمضان کی زندگی میں مفید ثابت ہو سکیں۔ آج انشاءاللہ 30 ایسے نکات ہوں گے جن کی طرف ہم متوجہ ہوں گے، اور اس طرح کل ملا کے 55 نکات ہو جائیں گے جو امام اشارہ کر رہے ہیں اس دعائے صحیفہ سجادیہ میں۔ امام سجاد کی جو دعائیں بھی صحیفہ سجادیہ میں ہیں، ان میں دو باتیں بہت خاص ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب بھی دعا کا آغاز کرتے تھے تو محمد اور آل محمد پر صلوات کے ذریعے سے، تاکہ ہم اور آپ بھی اس طرف متوجہ رہیں کہ جب بھی اپنی دعا کو شروع کریں اللہ کی بارگاہ میں تو محمد اور آل محمد پر صلوات کے ذریعے سے۔ دوسرے، آپ خصوصی طور پر محمد اور آل محمد پر رحمت کا مطالبہ اللہ سے کرتے رہیں۔ لہذا ان چیزوں کی طرف ہمیں بھی توجہ دینی چاہیے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے نکات کی۔ ماں فرماتے خدا یا محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں اس کی فضیلت کی معرفت اور اس کی حرمت کی جلالت اور اس میں تمام ممنوعہ امور سے تحفظ کا الہام عطا فرما۔ ماہ مبارکہ رمضان کی اپنی عظمت ہے، اپنی فضیلت ہے، اس کی اپنی جلالت ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ممنوع قرار دی گئی۔ امام فرماتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کی معرفت اور ماہ مبارکہ رمضان کی جلالت، ماہ مبارکہ رمضان کی فضیلت، اور ان میں جو چیزیں تیری طرف سے ممنوع قرار دی جا چکی ہیں میرے اللہ، ان کے بارے میں الہام عطا فرما۔ الہام عطا فرما یعنی غیب سے ہماری رہنمائی فرما کہ جس کی بنا پر ہم کیا ہے ممنوع چیز کی طرف نہ جا سکیں جس کو تو نے ممنوع قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ امام فرماتے ہیں کہ پروردگار اس کے روزوں پر ہماری امداد فرما، بے شک جب تک اللہ کی طرف سے مدد نہ ہوگی بندہ اللہ کی بارگاہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ اب امام یہاں سے اس کے بعد گفتگو فرماتے ہیں کہ اپنے اعضاء کے سلسلے میں اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں، میرے اللہ اپنے اعضاء کو تیری نافرمانی سے روک سکے۔ اعضاء یعنی باڈی پارٹس، ہمارے جسم کے جو حصے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ان اعضاء کو، اپنے ان حصوں کو تیری نافرمانی سے روک سکے، اس سلسلے میں ہماری مدد فرمانا، اور ان اعمال میں لگا سکیں جو تجھے راضی کر سکیں۔ بہت سے اعمال ہیں جو ہم اور آپ انجام دیتے ہیں لیکن اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا ہے۔ یہاں فرماتے ہیں ان اعمال میں اپنے اعضاء کو لگا سکے جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ کن کو لگا سکے؟ اپنے اعضائے بدن کو، اپنے اعضائے جسم کو، اپنے باڈی پارٹس کو، کہ جو تیری رضایت کا سبب بنے ہیں عمل کی بنا پر۔ خوب توجہ دیجیے، امام فرما رہے ہیں کہ یہ ہو گیا تجھے راضی رکھ سکے، تاکہ ہم کسی لغو بات پر کان نہ دھریں۔ یہ بہت خاص نقطہ ہے پورے سال کے لیے، بالخصوص ماہ مبارکہ رمضان کے لیے۔ امام فرماتے ہیں کہ میرے اللہ
اعضاء میں ہماری مدد کرنا، تاکہ ہم اپنے اعضاء جسمانی کو ایسی چیزوں میں استعمال نہ کریں جو تو نے جو ہے وہ کیا ہے ممنوع قرار دیے ہیں۔ بالخصوص ہم فرماتے ہیں کہ ہمارے اعضاء کو روکنے میں مدد فرمانا ایسی چیزوں میں جس کو جو ہے وہ تاکہ ہم لغو بات پر کام نہ کر پائیں۔ لغو کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، آگے بھی ایک جملہ ہے وہ بھی پڑھ دیتے ہیں، اس کے بعد تشریح کرتے ہیں ذرا سے۔ فرماتے ہیں کہ تاکہ ہم کسی لغو بات پر کام نہ دھر پائیں اور کسی لہو کی طرف نگاہ نہ کر پائیں۔ تو دو چیزیں ہو گئی، لغو اور لہو، دو چیزیں، لغو اور لہو۔ لغو کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ لغو کی طرف کان نہ دھریں، لغو پر ہم جو کیا ہے اپنے کانوں کو متوجہ نہ ہونے دیں۔ لغو کہتے ہیں ہر وہ گفتگو کی جو بے فائدہ ہو، وقت کو ضائع کرنے والی ہو۔ مثلا بات تو ہو لیکن ایسی بات ہو کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہونے والا ہو، جس گفتگو کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہونے والا ہو، وقت ضائع کرتا ہو، وہ گفتگو کیا ہے، وہ کلام کیا ہے، لغو ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے لغو سے کیا ہے بچائے رکھنا، لغو کی طرف ہمارا کان نہ جائے۔ تو یعنی ماہ مبارکہ رمضان میں لغویات کو نہ سنیں، یہ تو پورے سال کے لیے، مگر بالخصوص ماہ مبارکہ رمضان میں لغویت کی طرف جو ہے وہ لغویات کی طرف ہمارے کان نہ جائیں۔ تو لغویات کی طرف نہ جائیں تو کیا کریں؟ ماہ مبارکہ رمضان میں تلاوت قرآن، دعاؤں کا سماعت کرنا، دعاؤں کا مانگنا، دعاؤں کا کرنا، اللہ کی بارگاہ میں مناجات، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، التجا کرنا، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ کیا ہے ان کلمات کو، ان اذکار کو، ان تسبیحات کو ادا کرنا کہ جو اللہ کی رضایت کا سبب ہو۔ لغو کیا ہے؟ لغو ہر وہ چیز کی جو اللہ کی یاد سے انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ لغو یعنی کھیل کود، تضییع اوقات، یعنی ٹائم پاس کے لیے، وقت کی بربادی کے لیے کوئی دوسرا کام کرنا۔ بس اب روزہ ہیں، وقت نہیں جو ہے وہ کٹ رہا ہے، ٹائم نہیں پاس ہو رہا ہے، اور مثلا خدا نخواستہ اور لوڈو کھیل لیتے ہیں، تو یہ کیا ہے کہ یہ لہو ہے جو اللہ کی طرف سے غافل بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ غفلت ہی سب سے خطرناک چیز ہے۔ اللہ کی طرف سے غافل ہونا ہی کیا ہے سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے بندوں کے لیے۔ غافل نہ ہو، اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ لغو سے بھی بچیں اور لہو سے بھی بچائے رکھنا محبوب، یعنی غلط چیز کی طرف نہ جائیں، وہ چیزیں جو تیری یاد سے غافل کر دیتی ہوں، تجھ سے غافل کر دیتی ہوں، تجھ سے لاپرواہ کر دیتی ہوں، ان سے جو ہے وہ محفوظ فرمائیں، اور نہ کسی ممنوع شے کی طرف ہاتھ بڑھائیں۔ بہت ساری چیزیں اللہ نے ان میں سے بہت ساری چیزوں کو کیا ہے ممنوع بھی قرار دیا، فرمایا کہ ہاتھ ہیں مگر جو ہے وہ کیا ہے لغو چیزوں کی طرف، بری چیزوں کی طرف، جن کو تو نے منع کیا ہے اس طرف ہاتھ نہ بڑھے۔ اس کے بعد مسئلہ آتا ہے پاؤں کا۔ امام فرماتے ہیں کہ معبود یہ پاؤں بھی جو ہے وہ کیا ہے کسی حرام کی طرف نہ اٹھیں، کسی حرام کی طرف نہ اٹھیں۔ یہ 35 چیزیں ہوں گی، کسی یہ حرام کی طرف ہمارا پاؤں نہ آگے بڑھے۔ زبان، کان، ہاتھ اور پاؤں۔ کان جو ہے وہ کیا ہے لغو نہ سنیں، کان لغو نہ سنیں، زبان جو ہے وہ لغو نہ کریں، ہاتھ جو ہے وہ ممنوع شے کی طرف نہ بڑھیں، قدم جو ہے کیا ہے گناہوں کی طرف نہ بڑھیں۔ پھر اب باری آتی ہے پیٹ کی، فرمایا کہ میرے اللہ ہمارے پیٹ بھی انہی چیزیں سے بھریں جنہیں تو نے حلال قرار دیا ہے۔ بے شک پیٹ کسی چیز سے بھی بھرا جا سکتا ہے، حلال سے بھی اور حرام سے بھی۔ امام فرماتے نہیں، معبود ہمارے پیٹ ان چیزوں سے بھریں کہ جو حلال ہیں، حرام چیزوں سے نہیں۔ یاد رکھیں گی یہ دعا جو ہے وہ ماہ مبارکہ رمضان کے آغاز میں ہے، ماہ مبارکہ رمضان کے لیے ہے، لیکن یہ ساری باتیں کیا ہے پورے سال بھی کام آنے والی ہیں اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں اور ہماری زبان بھی انہی باتوں سے گویا ہوں جنہیں تو نے بیان کیا ہے،
یعنی ہماری زبان پر وہی باتیں ہو جو تو نے بیان کی ہے، یعنی قرآن کی تلاوت، ٹھیک ہے، احادیث قدسیہ۔ اب ایک چیز کی طرف اور امام اشارہ کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اور ہمارے اعضائے جسمانی انہی اعمال کی طرف زحمت اٹھائیں، انہی اعمال کی زحمت اٹھائیں جو تیرے لیے جو ہے وہ ثواب سے قریب تر بنائیں۔ بہت سارے انسان اعمال انجام دیتے ہیں، اپنے آپ کو زحمتوں میں ڈالتے ہیں، اپنے جسم کو تھکاتے ہیں، لیکن کیا ہے، ان سے ثواب بھی نہیں ملتا ہے۔ لہٰذا جب ثواب نہیں ملتا ہے تو خدا سے نزدیک بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ میرے معبود جو ہے وہ ہمارے اعمال کے سلسلے میں، ہم ان اعمال کے سلسلے میں زحمت اٹھائیں کہ جو ثواب بھی دیں اور تجھ سے قریب بنائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں کہ جو اگر ہم اپنے جسم کو تھکائیں تو وہ ہمارے جو ہے وہ خدا سے ہم کو نزدیک بھی کریں اور ثواب کا حامل بھی بنائیں۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ اعمال، ان اعمال میں زحمت کہ جو معبود کی بارگاہ سے نزدیک بھی کریں اور ثواب کا حامل اور مستحق بھی بنائیں۔ اور ان اعمال کو انجام نہ دیں جو تیرے عذاب کا مستحق بنائیں، یعنی انہی اعمال کو انجام دے جو تیرے عذاب سے بچا سکے۔ ایک خاص شرط امام اور فرماتے ہیں کہ ان اعمال میں میرے اللہ ریاکاروں کی رعایت اور ستانے والوں کی جو ہے کیا ہے، جذبہ شہرت سے پاک بنا دینا۔ بے شک اعمال ہر انسان انجام دیتا ہے، لیکن جو ہے وہ اعمال کے انجام میں ریاکاری شامل نہ ہو، یہ ذرا محال کام ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اعمال کے زحمت تو اٹھائیں، اعمال انجام تو ہوتے ہیں، لیکن ریاکاری سے پاک ہونا چاہیے، شہرت سے پاک ہونا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے اعمال ہیں جو شہرت سے کیا ہے، پاک نہیں ہو پاتے، بہت سارے اعمال ہیں جو ریاکاری سے محفوظ نہیں رہ پاتے ہیں۔ اور ایک بہت خاص پہلو کی طرف امام اشارہ فرما رہے ہیں، وہ یہ کہ امام فرماتے ہیں کہ میرے اللہ ان سارے اعمال میں ہم تیرے علاوہ کسی کو شریک قرار نہ دیں۔ ہمارے اعمال کا معیار، ہمارے اعمال کا مرتبہ، ہمارے اعمال کی اہمیت، ہمارے اعمال کا صحیح معنوں میں فائدہ، اس کی افادیت اسی وقت ہے جب وہ صرف اور صرف خدا کے لیے۔ اگر خدا کے لیے نہیں ہوں گے ہمارے اعمال تو کسی کام کے نہیں، صرف خدا کے لیے ہوں تو ہمارے اعمال کیا ہیں، وہ انشاءاللہ ثواب کے حامل ہمیں بنا سکتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ سارے اعمال جو کیا ہے، صرف اس میں تو شریک رہے، کوئی اور شریک نہ ہو۔ جیسے کوئی دوسرا شریک ہوا، یہ اعمال کیا ہے، ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ پھر امام فرماتے ہیں خدا یا محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمیں پانچوں نمازوں کے اوقات کی توفیق دے۔ ہوتا ہے نا، بعض افراد سوچتے ہیں صرف روزہ رکھ لیا کافی ہے، چلو مغرب کی نماز پڑھ لیں گے افطار کے وقت۔ امام فرماتے ہیں پانچوں نمازوں کی اوقات کی توفیق دے، یعنی صحیح وقت پر پڑھنے کی توفیق دے۔ اور آگے پھر امام خود ہی اشارہ فرما رہے ہیں کہ میرے بابو ان حدود کے ساتھ جو تو نے معین کی ہے، جو اوقات نماز کی جو حدود ہیں ان کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ان واجبات کے ساتھ جو تو نے فرض کی ہے، ان واجبات نماز کے ساتھ جو تو نے بندوں پر فرض کی ہے میرے اللہ، یعنی نماز ادا کریں تو ان واجبات کے ساتھ ادا کریں جو اللہ کی طرف سے فرض ہیں، اور ان وظائف کے ساتھ جو تو نے معین کر دیے۔ اللہ نے جو وظائف نماز کے لیے معین کر دیے ہیں ان وظائف کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے کیا ہے، اپنی نمازوں کو بر وقت ادا کریں اور پانچوں وقت ادا کریں۔ اب یہاں پر ایک خاص توجہ ہے کہ امام نے پانچوں وقت کے لیے جو ہے وہ اللہ سے دعا کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 وقت نہیں، 5 وقت کے سلسلے میں ہمارے یہاں اس طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں، البتہ بہت سارے اور دوسرے روایات اور احادیث موجود ہیں اس سلسلے میں۔ ایک بہت ہی خاص نقطہ امام جو فرماتے ہیں وہ یہ کہ نمازیں پڑھ لیا آدمی نے، اعمال انجام دے دیا، زحمات اٹھا لی، پریشانیاں اٹھا لی، جسم کو تھکا لیا، سب کچھ ہے۔ انتہائی اہم نقطہ امام ارشاد فرمانے، اور یہ آخری 2 باتیں ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ میرے معبود اور اس منزل نماز میں ہمیں ان کے مرتبے تک پہنچا دے جو اس کی منزلوں کو حاصل کرنے والے ہیں۔ نماز کی بھی منزل ہے، نماز کے درجے ہیں، نماز کے مرحلے ہیں، رتبے ہیں، نماز کی بھی کیٹیگریز ہیں۔ یعنی امام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کیٹیگری پہ پہنچے اپنی نماز سے کہ جو ان کو حاصل ہوئی ہے کہ جو اس کے ارکان کی حفاظت کرتے رہے ہیں۔ نماز پڑھنا الگ بات ہے، نماز کے ارکان کی محافظت کرنا، اسے محفوظ کرنا، یہ بڑا ہنر ہے انسان کا۔ یہاں
فرماتے ہیں کہ نماز تو جو ہے وہ ادا ہو ہی جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے، لیکن نماز پڑھ کر کے منزل نماز پر وہاں پہنچنا جہاں جو ہے وہ کیا ہے، اس نماز کی ارکان کی جو ہے وہ محافظت کرنے والے لوگ پہنچے ہیں، اس نماز کو واقعی طور پر جنہوں نے ادا کیا ہے وہاں جو لوگ پہنچے ہیں وہاں پہنچنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس کی منزلوں کو حاصل کرنے والے ہیں اور اس کے ارکان یعنی ارکان نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اسے بروقت ادا کرنے والے، جس طرح تیرے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع اور سجود اور تمام اعداد کو مقرر کیا اس طرح سے ادا کریں، یعنی منزل نماز پر ان کے ساتھ پہنچنا کہ جنہوں نے ارکان نماز کی محافظت کی۔ کس طرح ممکن ہے؟ اس طرح کہ جیسے رسول اللہ نے نماز پڑھی، اس طرح سے رسول اللہ نے آداب معین کیے نماز کے، ان آداب کے مطابق عمل انجام دے تاکہ جو ہے وہ اس منزل نماز پر پہنچیں جو واقعاً معصومین کی منزل ہے، صدیقین کی منزل ہے، مومنین واقعی کی منزل ہے، علماء کی منزل ہے، صالحین کی نماز کی منزل ہے۔ یعنی اس بات کی طرف توجہ ضروری ہے کہ نماز پڑھیں تو اس طرف متوجہ رہیں کہ نماز کو تمام ارکان کی محافظت کے ساتھ پڑھنا ہے، تمام واجبات کی محافظت کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی اور واضح کرتے اپنے جو ہے وہ بھائیوں کے لیے کہ یعنی نماز کو پڑھنے کا مطلب یہ کہ صرف نماز نہیں پڑھنا بلکہ نماز کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ خوب متوجہ رہیں کہ جو واجب ادا کر رہے ہیں، جس واجب کو انجام دے رہے ہیں نماز میں، وہ واجب واقعی ادا بھی ہو رہا ہے یا نہیں، جن ارکان کو بجا لا رہے ہیں نماز میں وہ ارکان واقعاً جو ہے وہ پوری طریقے سے ادا ہو بھی پا رہے ہیں یا نہیں، وہ اذکار کے جو نماز میں واجب قرار دیے گئے ہیں انہیں واقعاً ہم ادا کر پا رہے ہیں یا نہیں، یعنی نماز کو پوری توجہ کے ساتھ، پوری ذہنی آمادگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کریں۔ یہ نہیں کہ ادھر جو ہے وہ نماز کی نیت کی، ادھر جو ہے وہ سارا حساب و کتاب اور ساری باتیں اور سارے جو ہے وہ بھولے بسرے کام اور ساری جو ہے وہ زندگی کی مشکلیں اور ساری باتیں یاد آنے لگی، نہیں بلکہ جو ہے وہ نماز ادا کر رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اس طرح سے نماز ادا کریں کہ اگر کہہ دیا اللہ اکبر یعنی اللہ ہر شے سے بڑا ہے، ہر شے سے بزرگ و برتر ہے، ہر شے سے صاحب جلالت ہے، تو اس کا مطلب اب سب کو بلا دینا اللہ کے بارے میں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوئے جو ہے وہ بندے کو ہر چیز یاد آنے لگتی ہے کہ صاحب یہ اور وہ تو ایسے صورت میں کیا ہے آدمی مبتلات میں جو ہے وہ کیا ہے شک میں مبتلا ہوتا ہے، شک میں مبتلا ہوتا تو معلوم نہیں ہوتا اسے کہ جو ہے وہ دوسری رکعت ہے کہ تیسری رکعت ہے، کیا پڑھا کیا چھوڑا، شک کیوں ہوتا ہے؟ امام سے کسی نے آ کے پوچھا کہ مولا نماز میں شک ہوتا ہے، سبب کیا ہے، اسے علاج کیا ہے؟ امام نے فرمایا سبب یہ ہے کہ چونکہ جب تم پڑھتے ہو تو یہ نہیں سوچتے ہو کہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، پھر جو ہے وہ جب نماز پڑھو تو جو بھی الفاظ ادا کرو اس کے معنی اور ترجمے کی طرف متوجہ بھی رہو کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یقیناً جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں گے تو خدا کی رحمانیت اور رحیمیت کی طرف متوجہ ہوں گے، اگر اس کا ترجمہ جانتے ہو تو۔ جیسے ہم نے الحمدللہ رب العالمین کہا، ہم ضرور متوجہ ہوں کہ جو ہے وہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جب کہیں تو یہ سوچے کہ کہاں ہے اور کہاں جانا ہے۔ روز جزا کے مالک کے سامنے کھڑے ہیں، قیامت کا جو مالک مختار ہے اس کے سامنے کھڑے ہیں، وہ قیامت جہاں کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہے۔ یہ غیر ممکن ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ ہم جانتے ہوں اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ ہمارا ذہن کسی اور طرف چلا جائے، یا ہم وقت نماز جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہے ہوں تو ہمارا ذہن کسی اور طرف چلا جائے، اگر ہم اس کے معنی کی طرف متوجہ ہیں، ترجمے کی طرف متوجہ ہیں۔ میرے معبود ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ غیر ممکن ہے کہ بندے کی جو ہے وہ میں کہا کہیں اور چلے جائے، اس کا ذہن کہیں اور چلے جائے، تو جب ذہن نماز میں ہی رہے گا تو بھولنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اور یہ نماز جو ہے وہ واقعی اس منزل تک لے جانے کے لیے کافی ہے جس منزل کے لیے امام اشارہ فرما رہے ہیں۔
اور واقعی یہ نماز جو ہے وہ کیا ہے؟ مقبول ہے، بارگاہ الہی ہے۔ کیسی نماز حضور ادا فرماتے تھے؟ مکمل طہارت اور پاکیزگی کے، امام فرماتے ہیں مکمل طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ اور ارکان خضوع خشوع کے ساتھ، مکمل طہارت۔ اس سے پہلے والے حصے میں بھی عرض کیا تھا، طہارت یعنی طہارت بدنی بھی، طہارت باطنی بھی، یعنی ظاہری طہارت بھی اور باطنی طہارت بھی، دکھائی دینے والی طہارت بھی اور نہ دکھائی دینے والی طہارت بھی، جسمانی طہارت بھی اور روحانی طہارت بھی۔ جسم بدن کی طہارت کے ساتھ ساتھ روح کی طہارت کی جو ہے وہ اشد ضرورت ہے بندگی پروردگار کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے دونوں طہارتیں شرط ہیں۔ اور آخری اشارہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ ارکان خضوع و خشوع کے ساتھ۔ ظاہر سی بات ہے کہ بدن بھی پاک ہے اور روح بھی پاک ہے۔ جب روح بھی پاک ہے تو ارکان خضوع و خشوع کا جو ہے وہ شامل ہونا محال نہیں۔ خضوع و خشوع کیا ہے؟ خضوع خشوع یعنی ظاہری طور پر بھی اللہ سے خوف کے ساتھ کسی عمل کو انجام دینا، اور باطنی طور پہ بھی، صرف ظاہری طور پہ نہیں بلکہ دونوں۔ مثلا اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی دیکھے تو یہ محسوس کر کے واقعی یہ جو نماز ادا کر رہا ہے ظاہری طور پر بھی اللہ سے خوف کھا کے، یا اس وقت اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے جو نماز ادا کر رہا ہے، اور باطنی طور پر خود انسان بھی مطمئن ہو کہ ہم اللہ کے خوف کے ساتھ نماز کو ادا کر رہے ہیں، خضوع و خشوع کے ساتھ، تسلیم محض ہو کر خدا کی بارگاہ میں، اپنے آپ کو پوری طریقے سے سرنڈر کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں، اپنے آپ کو پوری طریقے سے اللہ کے حوالے کر دینے کے بعد ظاہری طور پر بھی دکھائی دے کہ واقعاً اللہ سے خوف زدہ ہے، باطنی طور پہ بھی انسان کیا ہے اپنے دل میں خیال کرے کہ ہم اللہ سے خوف کھا رہے ہیں اور اس کا دل لرزے۔ بہت ساری روایتیں ایسی موجود ہیں مولا امیر المومنین کے سلسلے میں، دیگر ائمہ کے سلسلے میں، کہ آپ جو ہے وہ مولا امیر المومنین کے بالخصوص جو ہے وہ روایتوں میں ہے کہ مولا امیر المومنین جب وضو کے لیے پانی کو ہاتھ میں لیتے تھے جو ہے وہ وقت نماز سے پہلے ہی پہلے تو امام کا چہرہ جو ہے وہ بدلنے لگتا تھا، امام کا چہرہ سرخ ہونے لگتا تھا، زرد ہونے لگتا تھا بعض اوقات۔ جب امام سے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کی یہ حالت کیا ہو رہی ہے تو آپ فرماتے تھے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں، اس کا خوف ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں نماز ادا کرنے۔ نماز میں جانے کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے مولا امیر المومنین کی، وہ ہے اپنی جگہ پر، وہ کتابوں میں موجود ہے، اس کی طرف بھی شاید اشارہ کریں۔ لیکن صرف وضو کرتے وقت جو امام کی کیفیت ہوتی تھی، یہ بات دھیان میں رہے کہ صرف وضو کرتے وقت جو امام کی کیفیت ہوتی تھی کہ راوی فرماتا ہے کہ امام کا چہرہ جو ہے وہ زرد ہو جاتا تھا، امام جو ہے وہ لرزتے تھے، چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا امام کا۔ کہ پوچھتا تو کیا ہوا تو کہا جائے وہ اللہ کے بارگاہ میں جا رہے اس لیے یہ کیفیت ہے۔ اور جب نماز میں جاتے تو کیا کہنا، نماز میں پہنچتے تھے تو جیسے اللہ کے عبادت کے مصلی پہ پہنچتے تھے، امیر المومنین جو ہے وہ کیا ہے بید خوش کی طرح لرزنے لگتے تھے، کانپنے لگتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے لرزنے لگتے تھے۔ ہے نا، روایتوں میں مشہور ہے کہ اس طرح سے لرزتے تھے، اس طرح سے تڑپتے تھے اللہ کی بارگاہ میں نماز کے وقت، ایسے گریہ کرتے تھے، یوں تڑپ تڑپ کر گریہ کرتے تھے مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ کے۔ لوگ یہ سوچتے تھے کہ جیسے ایسا انسان تڑپ رہا ہو جس کو کسی بہت زہریلے سانپ نے کاٹ لیا۔ مشہور بھی ہے کہ مولا امیر المومنین نماز میں اس طرح تڑپتے تھے جیسے جو ہے وہ انسان تڑپے کہ جسے سانپ نے کاٹ لیا ہو، زہریلے سانپ ہے نا، مشہور واقعہ، جنگ میں تیر لگ گیا،
لاکھ کوششیں کی گئی کہ تیر کو نکال لیا گیا، لیکن درد بڑھتا رہا اور بے چین ہے درد سے۔ بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ یہ تیر نکال لیا جائے، لیکن جو ہے وہ تیر نہ نکال سکا، چونکہ جو ہے وہ امام کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، درد ہی اتنا تھا۔ رسول اللہ نے اس منظر کو دیکھا، کہا چھوڑ دو، جب علی نماز میں کھڑے ہوں تب یہ تیر نکال لینا۔ ارے دیکھ، کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا کہ اب کیا بات کر رہے ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ کہ یہ تیر اس وقت نکالنا جب علی مصلی عبادت پر آ جائے، اللہ کی بارگاہ میں جا نماز پر آ جائے تب یہ تیر نکال لینا۔ خضوع کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ سے ڈرنا، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا، ارکان نماز کی محافظت کرنا، واجبات نماز کی محافظت کرنا، اس کا مطلب یہ۔ زمانہ سیکھے علی کی عبادت سے کہ کس طرح سے ارکان نماز اور واجبات نماز کی محافظت کی جاتی ہے، کس طرح سے خضوع کو کیا ہے پیش کیا جاتا ہے، کیا ہے خضوع اور کیا ہے خشوع، اور کیا ہے طہارت باطنی اور طہارت ظاہری، کیا ہے روحانیت کا پاکیزہ ہونا، کیا ہے روح کی پاکیزگی، کیا ہے اللہ کی طرف توجہ، کیا ہے واقعا اللہ کی عبادت۔ کہ جب مصلی پہ کھڑے ہو جائیں تب تیر نکال لینا۔ چنانچہ وقت نماز آیا، مولا امیر المومنین مصلی عبادت پہ گئے، جہاں نماز پہ پہنچے، نماز شروع کی۔ جیسے ہی جو ہے وہ نماز شروع ہوئی، کسی نے پاؤں سے تیر کو کھینچ لیا۔ مولا امیر المومنین کے احساس بھی نہیں، وہ نماز تمام ہوئی تب معلوم ہوا کہ جو ہے وہ لوگوں نے بتایا کہ یا علی آپ کے پیر سے وہ تیر کو جو نہیں نکل رہا تو وہ نکال لیا گیا۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں ہے تو ساری توجہ اللہ کی طرف ہے، دنیا سے مکمل طور پر غافل ہے۔ بس اللہ کی طرف ہی متوجہ رہنا، دنیا کی تمام چیزوں سے غافل ہو کر کے اللہ کی عبادت کرنا، یہی کیا ہے نماز کی وہ منزل ہے کہ جو اس کے ارکان کی محافظت کرنے والے ہیں، اور نماز یہی منزل ہے کہ جو اس کے واجبات کے ساتھ ادا کرنے والے لوگ ہیں، اور واقعی نماز جو یہی ہے کہ جو اللہ کے خشوع کے ساتھ جو ہے وہ انجام دی جائے، مکمل طہارت کے ساتھ انجام دی جائے، یعنی وہ نماز جو رسول اللہ اور آل رسول اللہ نے انجام دی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسی نماز ادا کر سکیں اور اس طرح سے عبادت کر سکیں جس طرح سے رسول اور آل رسول نے کی۔ آئیے بارگاہ رب العزت میں آخر میں دعا کرتے ہیں، معبود ہم سب کو صحیح معنوں میں عبادت کا وہ سلیقہ بتا دے کہ جو ائمہ معصومین اور ان کی اولاد کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے۔ میرے معبود ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی بارگاہ میں اس طرح سے نماز ادا کرنے کی توفیق کرامت فرما جس طرح سے رسول اور آل رسول انجام دے رہے تھے۔ اور اللہ ہمارے اعمال کو شرف قبولیت عنایت فرما، ہمارے اعمال سے میرے معبود تو بھی راضی ہو، تیرے رسول بھی راضی ہوں، آل رسول بھی راضی ہوں، بالخصوص ہمارے زمانے کے امام راضی ہوں۔ میرے اللہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے مددگار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔